وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. بارہا ہم دیکھ چکے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ رب العزت نے عذاب دیا ہے وہ اس محض تخفیف کی بنیاد کے اوپر دیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہا کرتے تھے کہ ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، لیکن وہ قوم باز نہیں آئی اور حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بسبب ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے اور دیگر برائیوں کی وجہ سے اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اس کے بعد اس تخفیف کا معنی علماء نے جو ہے وہ عام لے لیا ہے، اور اس عام لینے کے اندر اب اگر کوئی انسان اپنے حقوق کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے تو وہ بھی اس تخفیف کے اندر شامل ہے. مثلا مثال کے طور پر جو ہمارے جاب کرنے والے لوگ ہیں سیلری تو پوری وصول کر رہے ہیں، لیکن جو ٹائم ان کو دینا ہے اس کے اندر تخفیف کر رہے ہیں، اور اپنا مطالبہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اپنا حق جو ہے وہ پورا وصول کر رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو اگر کسی نے چوٹ پہنچا دی تو اس کو بول رہے ہیں کہ معاف کر دو. ایسا نہیں ہے کہ جب اپنا حق لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں، اور جب دینے کی باری آ رہی ہے تو اس کے اندر تخفیف کر رہے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاکت اور اس کی جو ہے نشانی ہے اور وہ اس کے حقدار ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت اور جہنم والوں کے جو ہے احوال اس صورت کے اندر بیان فرمائے، اور فرمایا کہ یہ جو تم دیکھو گے اللہ والوں کو دنیا کے اندر یہ کفار جو ہے ٹیڑھی نگاہوں سے، ایسے نگاہ جب ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی آنکھیں ٹیڑھی کر دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ وہ جا رہا ہے. اور اس اکثر اوقات جب کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کل قیامت کے روز اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ایسے ہی کفار کو پکارو کہ یہ دنیا میں تم لوگوں کو صرف محض اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں ایسے پکارا کرتے تھے، دیکھ وہ ایک مسلمان بندہ جا رہا ہے اور اس کا کیا پتا یہ تو ایک غریب غربا میں سے ہے. تو اللہ رب العزت کل قیامت کے روز فرمائیں گے جب تم آرام سکون سے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے گے تو تم ان کا مذاق اڑاؤ، جیسا کہ کفار تمہارا دنیا کے اندر اور زندگی کے اندر مذاق اڑاتے تھے. اور اس صورت کے اندر ایک آیت فرمائی کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ دیکھنے والے یعنی جنت کی طرف اپنے آپ کو انسان جتنا مرضی چاہے اس کے اندر جو ہے مقابلہ کرے. اگر کوئی انسان اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے کہ وہ 2 رکعت بھائی ادھر دیکھے میری طرف متوجہ ہو رہے، منتظمین اپنا حساب کتاب کر لیں گے، وہ ان کو پتا ہے ان کا کام کیا کیا. آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو، میں بھی تو کچھ بولنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، اور اس لیے اندر کہا جاتا ہے میرے اندر تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ بہت خاص ہے، وہ انبیاء کی بات ہے اور اللہ رب العزت کی بات ہے. تو آپ لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے تو میرا بھی شوق بڑھے گا بولنے کا، تو اس لیے میری طرف متوجہ رہیں. اللہ رب العزت کیا فرما رہے کہ مقابلہ اگر کیا جائے تو جنت کی طرف دوڑ لگانے کے اندر کیا جائے. اگر ایک انسان اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے کہ وہ 5 نمازیں جو ہیں جماعت پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعتوں کے ساتھ فرض نماز کے ساتھ سنن کا بھی پابندی کی کرے اور اپنے دوست سے آگے نکل جائے، اور کل قیامت کو جو ہے وہ اس کو حسرت نہ رہے کسی بھی چیز کے اندر. اور اسی طریقے سے سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے. بارہا اللہ رب العزت نے جنت کی صفات کو جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان فرمایا. تو ہمیں بھی اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہماری جو بھاگ دوڑ ہے زندگی کی وہ ہمیں جنت سے قریب کر رہی ہے یا صرف اور صرف اس دنیا کی حد تک اس دنیا کے اندر ہم کھوئے ہوئے ہیں. سورۃ الانشقاق کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانیت سے وہی شکوہ کیا کہ کیا چیز ہے تم کو کہ تمہارے رب سے جو ہے وہ بہکا دی ہے. اس کے بعد فرمایا نیکوکاروں کا جو اعمال نامہ ہے ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور سورۃ الحاقہ کے اندر بھی آ چکا کہ وہ کس طریقے سے خوشی سے اپنا نامہ اعمال لے کر جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، جیسے چھوٹا بچہ لے کر جاتا ہے اور زور سے چلا اٹھے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب اور پڑھ لو. اور میں تم لوگوں سے کہتا تھا اللہ رب العزت کا ایک دن آنے والا ہے، کل کو حساب ہوگا اور جنت میں داخلہ ہوگا اور برائی کی عوض جہنم میں داخلہ ہوگا. تم لوگ میری باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے لیکن مجھے اللہ رب العزت نے کامیاب کر دیا. اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا گیا تو وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ پیچھے چھپائے گا لوگوں سے اور فرمائے گا کہ کاش مجھے نامہ اعمال میری کتاب مجھے دی نہیں جاتی. اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم اس کو جو ہے سخت ترین عذاب دیں گے. اور یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب رہتا تھا تب یہ بھول چکا تھا کہ کل قیامت کے روز اس کو ہمارے سامنے حاضری ہوگی اس کی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے
سورۃ البروج کے اندر 3-4 قسمیں دے کر فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود. سورہ بروج آسمانوں کے اندر جو بروج ہے ان کی قسم فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو وعدے کا دن ہے یہ بھی حق ہے اور فرمایا کہ اس دن حاضری ہر کسی کی ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود کہ جو خندقوں والے لوگ ہیں نا وہ مارے گئے. اس سورت کے اندر 3-4 نظائر پیش کیے ہیں اللہ رب العزت نے. یہ جو عادت ہے کہ اللہ والوں کو ستایا جاتا ہے اور محض ایمان والوں کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے. آپ فلسطین کی حالت کو دیکھیں, ان کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے, صرف محض یہ قصور ہے کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے. یہ سلسلہ جو ہے وہ انبیاء کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو ہوا کچھ یوں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک سلطنت حمیر کا ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ذو نواز. اس نے 20,000 آدمیوں کو صرف معاذ اللہ اس وجہ سے جو ہے وہ خندقیں کھود کر ان کو ڈالا اس کے اندر اور جلا دیا, صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک اللہ رب العزت کے اوپر کیوں ایمان لے آئے. اور اس زمانے کے اندر ہی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بچہ جو تھا وہ کسی راہب سے جو ہے وہ علم سیکھا کرتا تھا, اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ بچہ بھی موحد بن گیا ہے تو اس بادشاہ نے کئی طریقے سے اس کو مارنے کی کوشش کری, حتیٰ کہ اس کو پہاڑوں سے گروا دیا اور اس کو کئی تیر جو ہے اس کو اوپر چلا دیے. اس بچے کا ایسا ایمان تھا, اس نے بولا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تو اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر میری طرف تیر نہ چلائے. اور تو اب یہ بادشاہ کی جو ہے وہ تو مشرک اور کافر تھا, وہ کیسے یہ کام کرتے. جب اس نے سارے حربے اپنے آزما لیے اور وہ ناکام ہو گیا تو آخر کے اندر اس نے یہی کیا کہ اللہ کا نام پڑھ کر جو ہے وہ تیر چلایا اور اس کے دل کے اوپر تیر جا کر لگا اور اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا. تو ان 20,000 لوگوں نے بھی جو ہے یہ واقعہ دیکھا اور یہ واقعہ دیکھنے کے بعد جو بولا کہ ہمیں بھی جلا دو اللہ رب العزت کے نام کے اوپر, اور ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بطور نذیر فرعون کی جو ہے وہ قوم کا جو ہے دوبارہ تذکرہ کیا کہ کیسے وہ لوگ خوشحال لوگ تھے اور اپنی مالداری کے اوپر کس طریقے سے فخر کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. سورۃ الطارق کے اندر اللہ رب العزت پھر 2 گروہ کے ذریعے فرماتا ہے کہ ایک تو نیکوکار لوگ ہیں اور ایک جہنمی لوگ ہیں, لیکن ہم نے پوری انسانیت کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے کرامن کاتبین بٹھا دیے ہیں اور وہ انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں. اور 12 جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز تو صرف یہ لکھنے والے گواہی نہیں دیں گے بلکہ تمہاری جو جلد ہے وہ بھی گواہی دے گی, اور اس کے علاوہ تمہارے اپنے اعضاء بھی, تمہاری زبان کو تالا لگا کر تمہارے اعضاء بھی گواہی دیں گے. انسان پکار اٹھے گا کہ میں نے تیری لذت کے لیے ہی تو یہ سارے کام کیے ہیں اور تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. وہ زمین جس کے اوپر گناہ کیا انسان نے, وہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے اور وہ جو ہے وہ انسان کے خلاف پکار اٹھے گی. اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذاؤں سے جو ہے صبر کیجئے اور ان سے جو ہے وہ زیادہ تکلیف میں مت آئے, اور اللہ رب العزت ان کو جان پوچھ کر ڈھیل دے رہا ہے. اور ایک داؤ یہ ہے کہ یہ لوگ چل رہے ہیں اللہ رب العزت اور اللہ والوں کے خلاف, اور ایک داؤ وہ ہے جو اللہ رب العزت ان کے خلاف چلے گا, اور آپ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کس کا داؤ زیادہ بہتر ہے. سورۃ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ میرے نام کی جو ہے وہ صبح و شام تسبیح بیان کرو. دوسری آیات کے اندر آتا ہے سورۃ الرعد کے اندر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو سکون اور اطمینان ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے اندر اور اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو انسان ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے, اور جو ذکر و اذکار نہیں کرتے ان سب کی مثال مردہ کی سی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دیکھیں, اپنے محاسبہ کریں کہ کتنی مرتبہ میں اپنی اس جو ہمارا دن گزرتا ہے اس کے اندر میری زبان کے اوپر اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول کا نام کتنی مرتبہ آتا ہے. یہ جو ہم مجالس لگا کر بیٹھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ہر مجلس کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا, صرف سوائے اس مجلس کے جس مجلس کے اندر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کر دیا. اس کے علاوہ تمہیں ہر مجلس کا جواب اللہ رب العزت کو دینا پڑے گا کہ بیٹھنے کا تمہارا کیا مقصد تھا اور تم نے جو باتیں کری ہیں وہ تم ان سب کا جو ہے وہ تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد قرآن کی جو ہے وہ شان بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر اس کا حفظ کرنا جو ہے وہ آسان کر دیں گے, اور آپ جو ہے وہ امت کو اس کی تعلیم دیں تاکہ امت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو مزین کر لیں اور اپنے قلوب کو جو ہے وہ منور کر لیں. اس کے بعد فرمایا
کہ تمام انبیاء کی ایک دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ وقت نبی کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ رب العزت کو جو ہے وہ تنہا بادشاہ تسلیم کر دو۔ اسی لیے اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کفار کو بھی اس بات کی دعوت دے، چلو بقیہ اور چیزوں کو چھوڑو، صرف اس بات کے اوپر آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ایسے کلمے کی طرف ہم مقابلہ کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں جس کے اندر تم اور ہم برابر ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور اس پوری کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس کے بعد یہ پورے کے پورے جتنے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو صرف اس مقصد کے لیے بھیج دیا کہ وقت نبی کے اوپر ایمان لے آؤ اور میری صفات اور ذات کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کریں اور ایک اللہ کے اوپر جو ہے صحیح عقائد کے ذریعے سے ایمان لے کر آئیں۔ سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت فرمائی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کفار ہوتے ہیں پچھلے زمانے کے، ابھی تو پادری بھی بالکل ہماری ان سے بدتر حالت ہے، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں ان سے بدتر حالت میں جو ہے کرسچنز ہیں، لیکن پہلے کے جو عیسائی اور راہب ہوا کرتے تھے وہ اتنی سخت عبادت کیا کرتے تھے کہ نہ شادیاں کرتے تھے اور جنگلوں کے اندر نکل جایا کرتے تھے، نہ کھاتے تھے، پوری زندگیوں کو انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بستی سے گزر ہوا اور وہ راہب کو دیکھ کر جو ہے وہ رونے لگے، اور اللہ رب العزت نے بھی اس سورت کے اندر یہ کہا ہے کہ بے ایمان والوں کی جو مشقت ہے نا وہ ان کی کسی کام نہیں آئیں گی، وہ ان کی رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس نے اتنی ریاضت کری، اتنی مشقت کری، اور کل قیامت کے روز جو ہے وہ جہنم میں ہی جانا ہے اس کو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کا جو حال جو ہے وہ بیان کیا کہ کیسے ان کو جو ہے جام پلایا جائے گا اور کس طریقے سے وہ مزے سے بستروں کے اوپر ٹیک لگا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل جو ہے وہ بیان فرمائے سورت کے اندر کہ اونٹوں کی مثال دی، فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھنا ہے تو اونٹ کو دیکھو کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، اور وہ کئی دنوں تک جو ہے 10 دن تک کی خوراک اپنے پانی کو جو ہے وہ اسٹور کر لیتا ہے، اور معمولی سی غذا کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک نابینا عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے کبھی زندگی میں آنکھیں دے دی تو سب سے پہلی چیز آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اونٹوں کو دیکھنا چاہوں گا۔ اب وہ انسان جو سوال کرنے والا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ اس عالم کو جو ہے وہ اونٹوں کو کیوں دیکھنا ہے، تو اس نے وجہ دریافت فرمائی تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تو اونٹوں کو دیکھ کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کر دیا، اور آسمان کو دیکھ کہ کس طریقے سے بغیر کسی ستون کے اللہ رب العزت نے تیرے اوپر جما دیا، اور زمین کو دیکھ کہ کس طریقے سے باوجود گول ہونے کے تیرا جو ہے وہ بچھونا بنا دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو دیکھ کہ زمین جب تک پہاڑ نہیں تھے تو زلزلہ کھا رہی تھی، اور کس طریقے سے اس کے اندر میخیں گاڑ کر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا جو ہے وہ قیام کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی آپ کے اوپر تو لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اور آپ نصیحت کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کا حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دو تین قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ یہ جو عذاب کا جو دن ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، اور فرمایا کہ جب انسان کو ہم نعمت دے دیتے ہیں تو وہ بہت اس کے اوپر فخر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب ترین بندہ ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو ہے وہ انعام کر دیا، اور جب ہم اس سے اس کا رزق لے لیتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں تو وہ یہ بولتا ہے کہ کیا پوری مخلوق کے اندر اللہ رب العزت کو میں ہی ملے گا عذاب دینے کے لیے یا میری روزی تنگ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو مساکین اور غربا کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اور فرمایا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اس دن اس سے کہا جائے گا کل قیامت کے روز کہ اپنی زندگی کے اندر جو تو نے کرا آج اس کو پیش کر۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو تیرا رب اور فرشتے سب باندھ کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور پھر جو ہے قیامت کو جو ہے وہ
کھینچ کر فرشتے لے کر آئیں گے، اور فرمایا کہ جو نفس مطمئنہ ہوگا اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اطمینان اس دن بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میری ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سورۃ البلد کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کی شناخت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ایسے انسان کو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، اور کیا ہم نے اس کو یہ 2 آنکھیں اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا وہ ہماری ان نعمتوں کو بھول گیا؟ اور فرمایا کہ سب سے بڑی گھاٹیاں جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے محنت کرو، اور وہ گھاٹیاں یہی ہے کہ غلاموں کے اوپر، غلاموں کو آزاد کرواؤ اور غربا اور مساکین کے اوپر خرچ کرو۔ ہمارے زمانے میں غلام تو نہیں ہے، لیکن ہم ارد گرد اپنے تلاش کریں۔ اگر کوئی انسان مقروض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کے قرض کی، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ وہ صرف سنت کے اعتکاف سے اس لیے باہر آ گئے کہ میں کسی مسلمان آدمی کے جو ہے وہ کام آ جاؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت اس شخص کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور سورۃ الشمس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھانے کے بعد سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اور یہ پہاڑ کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ اللہ رب العزت کے اس کو جنت میں جو ہے وہ داخل کریں گے۔ اور بطور نذیر قوم سمود کا جو ہے وہ نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور اونٹنی کے معجزے کے اقرار کے باوجود جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے پائے کاٹ دیے۔ اللہ رب العزت نے اسی سبب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کر دیا۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ اگر انسان نیکیوں کے اندر آگے بڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کا راستہ اس کے اندر آسان کر دیں گے، اور اگر برائیوں کے اندر آگے بڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے اندر اس کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان نیکی کے اندر جو ہے وہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اور آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو انسان اس کے برخلاف برائیوں کے اوپر اترا ہے، آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جو مظالم ظلم کر رہے ہیں لوگ، وہ نئے نئے طریقے ان کو یہ کون سجا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی یہ ایک عادت ہے اور سنت ہے اللہ رب العزت کی کہ جو انسان جس طریقے کی کوشش کرے گا اللہ رب العزت کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہے۔ اس کے بعد اچھے لوگوں کے اندر ایک آیات اس کے اندر یہ ہے جو کہ جس کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اوپر، اور سورۃ العلم نشرہ انشرہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والی سورت ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انعامات کیے ان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو جو ہے وہ ٹھکانہ دے دیا، اور آپ کو جو ہے وہ دین کی سمجھ دے دی، اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پوری کائنات کا جو ہے وہ حاکم بنا دیا۔ اور جب آپ کو ہم نے یہ انعامات آپ کے اوپر کر دیے تو اب آپ کو چاہیے کہ جو آپ سے سوال کریں آپ اس کو جھڑکے نہ، اور یتیم اور غربا کے اوپر خرچ کریں، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور ان کا تذکرہ لوگوں سے کریں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پوری رات تہجد کے اندر کھڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ورم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے وہ رونے لگے، اور فرمایا کہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہیں، آپ اتنی مشقت کے اندر کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پوری امت کے لیے جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور میری خطاؤں سے درگزر کر دیا تو اس بات کے اوپر میں اللہ رب العزت کا شکر نہ کروں؟ سورۃ العلم نشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ نبی کا ذکر جوڑ دیا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بہت بلند کر دیا۔ بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کلمہ شہادت کے اندر اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی
صفات اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ نبی کا چھڑکے نا، اور یتیم اور غربا کے اوپر خرچ کریں، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور ان کا تذکرہ لوگوں سے کریں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پوری رات تہجد کے اندر کھڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ورم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے وہ رونے لگے، اور فرمایا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہیں، آپ اتنی مشقت کے اندر کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پوری امت کے لیے جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور میری خطاؤں سے درگزر کر دیا، تو اس بات کے اوپر میں اللہ رب العزت کا شکر نہ کروں؟ سورۃ العلم نشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ نبی کا ذکر جوڑ دیا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بہت بلند کر دیا۔ بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کلمہ شہادت کے اندر اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی صفات اپنی ذکر کے ساتھ جو ہے وہ نبی کا نام بھی جوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بطور شکر کے لیے آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ راتوں کو کھڑے ہو اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر جو ہے وہ دعا کریں، اور یہ کرنا تہجد کا پڑھنا آپ کے دین کی دعوت کے لیے بہت زیادہ تقویت بخشے گا آپ کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ولی کامل ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تہجد پڑھنے کی جو ہے وہ عادت اس کے اندر نہ ہو۔ سورۃ التین کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ انسان کو دیکھو کس طریقے سے ہم نے کتنا خوبصورت بنایا، جسمانی اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی اس کو کس طریقے سے ہم نے زبردست بنایا۔ ایک انسان نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے زمانے کے اندر اپنی بیوی کو، بادشاہ نے بیوی کو کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب جو ہے وہ اب چاند کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، لیکن پورے معاشرے کے اندر اور پورے جو ہے علاقے کے اندر پھرا گیا۔ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد موجود تھے، ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بادشاہ نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال دیے، اس کا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ بادشاہ کی بیوی؟ اس کے بعد وہ افسوس کر رہے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے چاند تو زیادہ خوبصورت ہے، وہ ایسا سمجھ رہے تھے۔ تو ان عالم نے جواب دیا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر سب سے زبردست جو نمونہ اپنی قدرت کا وہ پیش کیا ہے وہ انسان کو بنانا ہے، کہ کس طریقے سے انسان کے اندر نسوں کا نظام بچھا دیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ جلد کو چڑھا دیا، اور کس طریقے سے اس کی آنکھیں جو ہے وہ آگے رکھی۔ آنکھیں تو اللہ رب العزت پیچھے بھی رکھ سکتے تھے، لیکن کس طریقے سے، اور ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، حتیٰ کہ اس کے پوروں تک مختلف ہے، اور اس کی آوازیں بھی کسی دوسرے انسان سے جو ہے وہ مماثلت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ انسان میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس کو نچلے جو ہے حصوں کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جن کا اس زندگی کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص مقاصد نہیں ہے۔ تو اور فرمایا کہ سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو ان جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جب انسان نے اپنے اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ سورۃ الگ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وہ قرآن کی آیات ہیں جو وحی کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر قلم کے ذریعے سے علم سیکھنے کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے جو ہے وہ انسان کو علم سکھایا ہے۔ اور ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا ہے، اس کی بھی برائی اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہے، اور فرمایا کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور اپنے مال و دولت کے اوپر فخر کرتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر فخر کرتا ہے، اور کل قیامت کے روز جو ہے یہ دونوں چیزیں اس کے کوئی کام نہیں آنے والی۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جو کہ انشاءاللہ
اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، رمضان کے آخری عشرے کے اندر آئے گی۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت کرنا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ امن و سلامتی والی رات ہے، جب غروب ہوتا ہے اس وقت سے جب تک سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں اور کئی اللہ رب العزت انسانوں کی جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں۔ سورۃ البینہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہی 2 گروہوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے یہ فرما دیا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرو اور اخلاص فی الدین جو ہے وہ اس کو اپناؤ، کہ کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ اپنا مال خرچ کرو نہ عبادت کرو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور احکامات کو جھٹلایا ان کے لیے جہنم ہے، اور جنہوں نے ہمارے احکام کی پیروی کری ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ اور فرمایا اینڈ کے اندر کہ جو شخص بھی اس راستے کی پیروی کرے گا ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنتیں اس کے لیے تیار اپنے آپ ہو جائیں گی۔ سورۃ الزلزال کے اندر قیامت کے زلزلے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا، اور سورۃ الحج کے اندر بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ برپا ہوگا، اور انسان جو مال کے پیچھے آپ بھاگتا ہے کہ میری صلاحیت میں جو ہے وہ کس طریقے سے مال کو خرچ کر لوں، کل قیامت کے روز جب زلزلہ برپا ہو جائے گا تو زمین سے کہا جائے گا جتنا بھی خزانہ تیرے اندر موجود ہے نکال کر باہر پھینک، اور جب وہ نکال کر باہر پھینک دے گی تو انسان اس کی طرف رغبت ہی نہیں کرے گا، اور تو کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جس کو تو دنیا کے اندر جو ہے چاہتا تھا کہ سارا کا سارا مجھے مل جائے۔ تو اللہ رب العزت اسی زلزلے اور اسی خوف کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں، اور آخری کی دعا کے اندر فرمایا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے نیکی کری ہے نا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے روز وہ تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا، اور ایک رائی کے برابر بھی اگر تو نے کمروں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کری ہے اور کوئی دیکھنے والا تجھے نہ تھا تو اس کو بھی اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ دکھا دے گا تجھے۔ سورۃ العادیات کے اندر گھوڑوں کی اور جہادی گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ گھوڑے کے اندر دیکھ کہ وہ کس طریقے سے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور وہ اپنے مالک کے لیے جنگوں کے اندر کود جاتا ہے جن جنگوں کے اندر تیر کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور تلواریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اے انسان اس گھوڑے کے اندر غور کر اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ وفاداری کر جس طریقے سے یہ گھوڑا اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس مال کی شدت کے اندر بہت زیادہ سخت ہو کہ تو جو ہے پوری زندگی اس مال کے حاصل کرنے کے اندر جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو ہم بھی اپنی جو ہے وہ زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہمارا زیادہ تر ٹائم جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث کے اندر اس دنیا کی بے ثباتی جو ہے وہ بیان کری ہے۔ آج جو ہے وہ کئی لوگ کہنے والے کچھ بھی کہتے رہے کہ دین جو یہ نعرہ لگاتا ہے اس زمانے کے اندر دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنی چاہیے، وہ اپنا محاسبہ خود کرے اکیلے میں بیٹھ کر کہ جتنا علم مجھے اس دنیا کا ہے کیا اللہ رب العزت کے دین کا بھی علم ہے؟ جواب اپنے آپ مل جائے گا، کچھ نہیں پتا۔ دنیا کے بارے میں جو صلاحیتیں انہوں نے لگائی ہے، دین کے بارے میں ان کو اس کا 30% بھی علم جو ہے مشکل سے ہوگا، کوئی ان کو کسی چیز کا جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القاریہ کے اندر اسی قیامت کے جو ہے مختلف نام ہیں، احاطہ بھی نام ہے، تغابن بھی نام ہے، اور اس کے علاوہ قاریہ بھی نام ہے۔ وہی 2 گروہ کا ذکر کیا کہ نیک اعمال کرنے والے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور برے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ التکاثر کے اندر اللہ رب العزت نے پھر دنیا کی بے ثباتی بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ مال کی کثرت چاہتے ہو حتیٰ کہ تم جو ہے وہ قبور تک پہنچ چکے ہو، اور جب تم جو ہے اس مال کی اندر اتنے حریص ہو جاؤ گے اور تمہارا دل جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا۔ مال کمانا جو ہے وہ برا نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مال کمانے کی مثال جو ہے وہ سمندر کے اندر کشتی چلانے کی ہے کہ کشتی کو ہمیں پار لگانا ہے، زندگی کے اندر ہم اتنا مال کمائیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ کفار نے، بڑے بڑے کفار نے جو ہے وہ بہت بڑی بڑی آفرز کی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ لے دے کر جو ہے وہ ختم کریں اور ایک
ایک سال جو ہے وہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال جو ہے وہ ہم آپ کی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو گے تو بھی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا نہیں چھوڑوں گا. تو یہ سب سے پہلے آفر تو ہمارے نبی کو ہوئی ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو ہے وہ اس مال کو جو ہے وہ دل کے مردہ ہونے کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا. اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ پوری کی پوری انسان جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کے اندر ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور صبر اور حق کی جو ہے وہ دوسروں کو تلقین کرتے رہے. سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شناخت بیان فرمائی ہے جو غیبت کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں اور اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ مال کمانے کی حرص کے اندر لگے رہتے ہیں. سورۃ الفیل کے اندر اللہ رب العزت نے صنعاء کا جو گورنر تھا ابراہا نام کا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ شہید کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان سے کسی نے بولا کہ وہ اتنا لمبا لشکر لے کر آ رہا ہے اور وہ اصل میں پہلے زمانے کے اندر یہ چار دیواری تو تھی نہیں، تو ان کے اونٹ جو ہے وہ بیت اللہ کے مقام کے اندر چل رہے تھے. تو انہوں نے اپنے غلام کو بولا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ سمیٹ لو. تو جو ہے وہ ان سے کسی نے بولا کہ آپ جو ہے وہ اونٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے. تو وہ لشکر لے کر آنے کے بولے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ میرے ہیں اور یہ گھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کو جو ہے وہ خود کر لے گا. تو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے کس کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان سے کنکر پھینکوائے اور ان کی کھوپڑیوں کے اندر جو ہے وہ بلٹ کی طرح جو ہے وہ لگتے تھے اور وہ سارے کے سارے مارے گئے. سورۃ الفیل سورۃ قریش کے اندر اللہ رب العزت نے قریش کے اوپر جو دو احسانات کرے ہیں ان کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے تم لوگوں کے لیے جو راستہ تجارت ہے اس کو آسان کر دیا کہ گرمیوں کے اندر تم شام کی طرف تجارت کرتے ہو اور سردیوں کے اندر یمن کی طرف تجارت کرتے ہو، اور تمہارے لیے بیت اللہ کو جو ہے وہ اطمینان کا جو ہے شہر بنا دیا. سورۃ الماعون کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے منافقین کی جو ہے وہ صفات بیان کری کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے غربا اور مساکین کے اوپر جو ہے وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے. سورۃ الکوثر کے اندر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوثر سے جو نہر ہے جنت کی، اس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، اس کا جو ہے وہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی نماز پڑھے اور یہ جو دشمن ہے ان قریب ہم آپ کو ان کے اوپر غلبہ دے دیں گے. سورۃ الکوثر کے بارے میں ایک زبردست بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک زمانے کے اندر شعراء نے جو ہے نا یہ مقابلہ کیا کہ کون جو ہے اس سورت کی 3 آیت ہیں تو کون جو ہے وہ چوتھے آیت کو جو ہے وہ قافیے کے طور پر بنا دے، ایک آیت بنا دے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو ایک بہت بڑا شاعر زمانہ تھا، اس نے پوری رات جو ہے یہ پریکٹس کری کہ میں ایک چوتھا جو ہے نا شعر اس کے مقابلے میں بنا دوں. کبھی کچھ لکھتا تھا تو صفات کو پھاڑ کر پھینکتا تھا، پھر کچھ لکھتا تھا پھر صفات کو پھاڑتا تھا، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو گئی اور جب اس کو بلایا گیا تو اس نے بولا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا کلام البشر، کہ یہ جو ہے کلام جو ہے وہ کسی بشر کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا جو ہے وہ کلام ہے. سورۃ الکافرون کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کفار نے یہ آفریں دی کہ آپ جو ہے وہ 1 سال عبادت ہم آپ کی بتوں کی کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہماری کریں، تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت کرنے کا تم حکم دیتے ہو، میں تنہا تنہا ایک ذات اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. سورۃ النصر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کی جو ہے وہ خبر لوگوں کو دے دی کہ آپ جب آپ کی مقصد بعثت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ گروہ در گروہ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں. صحابہ اکرام جو حضرت ابو بکر صدیق تھے جب یہ سورت نازل ہوئی سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 دن جو ہے وہ حیات رہے اور اس دنیا سے اس کے بعد جو ہے وہ پردہ فرما لیا. سورۃ اللہب کے اندر اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھا
اس کی جو ہے بیوی اور اس کی خود کی ہلاکت کا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت کی اقسام کو ذکر کیا ہے، ایک ربوبیت ہے، ایک الوہیت ہے، اور ایک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات ہے۔ دیکھیں ربوبیت کے اندر یعنی اللہ رب العزت ہی پالتا ہے، اس کے اندر تو کافر بھی یہ بات مانتے ہیں اور اس وقت کے مشرکین بھی مانتے ہیں۔ الوہیت کہ اللہ رب العزت کے لیے خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کافروں کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور ذات اور صفات کے اندر آج کل کے بعض مسلمان بھی جو ہے وہ اس کے اندر غلو کر جاتے ہیں، اور یہ قبروں کے اوپر سجود کرنا وہ اس کی اقسام میں سے ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کے مقابلے کے اندر کسی کو مؤثر حقیقی جاننا اور اس کے لیے سمع اور بصر کو ثابت کر دینا، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ آخری دو صورتوں کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ معوذتین کا لقب سے جو ہے وہ اس بلایا ہے۔ اور دیکھیے سورۃ الفلق کے اندر سب سے پہلے ایک صفت اپنی بیان کرنے کے بعد تین چار شرور سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی پناہ مانگنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلا جو شر ہے وہ رات کی تاریکی، اس کے بعد جو ہے پھونکنے والی جھاڑ پھونکنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں، یہ عورتوں کے اندر جو ہے یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر کیا، اور حاسدین کے حسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے۔ اور سورۃ الاخلاص کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی تین صفات کے ذریعے اور تین صفات ذکر کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ برائی سے جو ہے اس سے پناہ مانگی ہے، اور وہ وسوسہ ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے وہ وساوس شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں یعنی جو انسان شیطانوں کے روپ کے اندر ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وساوس ڈالتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے یہ اسی کی ایک نظیر ہے کہ کس طریقے سے وہ وسوسہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلی صورت کے ذریعے سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسمانی جو شرور ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن دین کا جو نقصان اور نقص اور نقصان ہے اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام جو ہے وہ شرور سے پناہ مانگنے کی توفیق ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ چند ایک گزارشات دیکھ لیجئے۔ بہت سب لوگوں کو تو پہلے مبارک ہو کہ ہر سال کی طرح اللہ رب العزت نے اس سال بھی جو ہے وہ سننے سنانے کی جو ہے وہ یہ مجلس قائم کری، اور میری زبان سے جو ہے وہ پورا قرآن جو ہے وہ سننے والوں نے سنا۔ آپ سب لوگوں کے ذریعے سے ہی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے سلسلہ قائم کر رکھا ہے، اور اس کے اندر میرے والدین کو جن کی محنتوں کے ذریعے سے جو ہے یہ سارا جو ہے سسٹم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے آرگنائزڈ ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک گزارش بس آخری کر جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان کی نعمت ہمیں دی ہے نا، اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے اللہ رب العزت وقت جگہوں کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے نیکیوں کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جگہ کے اعتبار سے اور وقتوں کے اعتبار سے گناہ کرنے کی تعداد کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان بیت اللہ کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف گناہ کرنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، اس شہر کی حرمت کا بھی اس کو جو ہے نا کہ اس نے اس کی پاسداری نہیں کری، اس کا بھی اس کو گناہ ملے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ منبر کے اوپر 4 سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اور فرمایا پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنے کے بعد آمین، دوسری کے اوپر فرمایا آمین، تیسری کے اوپر فرمایا آمین، اور اس کے بعد بیٹھے۔ صحابہ نے جو ہے وہ حال دریافت فرمایا، کہنے لگے کہ جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور 3 بددعائیں کریں، اور دیکھیں بددعائیں کرنے والا کون اور اس کے اوپر آمین کہنے والا کون؟ بددعائیں کرنے والا تو روح الامین کے فرشتوں کا سردار ہے، اور دوسری طرف انبیاء کا جو ہے وہ سردار ہے۔ آپ موقع کی اور بات کی نزاکت کو دیکھیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کر دیا اور جس کے اوپر نازل کر دیا، وہ دونوں آپس کے اندر جو ہے وہ تعلق لے کر ایک دعا کر رہے اور ایک آمین کہہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حال دریافت فرمایا کہ میں نے 3 لوگوں کی حالت کے اوپر بد دعا کری جبرائیل امین نے، اور میں نے آمین کہا۔ پہلا وہ شخص
کہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا تو اس کی پاسداری نہیں کری، اس کا بھی اس کو گناہ ملے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ ممبر کے اوپر سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور فرمایا پہلی سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھنے کے بعد آمین، دوسری کے اوپر فرمایا آمین، تیسری کے اوپر فرمایا آمین اور اس کے بعد بیٹھے۔ صحابہ نے جو ہے وہ حال دریافت فرمایا، کہنے لگے کہ جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور 3 بددعائیں کری، اور دیکھیں بددعائیں کرنے والا کون اور اس کے اوپر آمین کہنے والا کون؟ بددعائیں کرنے والا تو روح الامین کے فرشتوں کا سردار ہے اور دوسری طرف انبیاء کا جو ہے وہ سردار ہے۔ آپ موقع کی اور بات کی نزاکت کو دیکھیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کر دیا اور جس کے اوپر نازل کر دیا، وہ دونوں آپس کے اندر جو ہے وہ تعلق لے کر ایک دعا کر رہے اور ایک آمین کہہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حال دریافت فرمایا کہ میں نے 3 لوگوں کی حالت کے اوپر بددعا کری جبرائیل امین نے اور میں نے آمین کہا۔ پہلا وہ شخص کہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کری اور ان کے ذریعے سے اپنی جنت کو نہ بنا سکا، جبرائیل امین نے کہا ایسا شخص برباد ہو جائے، میں نے اس کے اوپر کہا آمین۔ دوسرا جو ہے وہ شخص رمضان، تیسرا کون ہے؟ درود شریف، جزاک اللہ۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے، تو جبرائیل امین نے بددعا دی اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کے لیے میں نے پوری روایت بیان کری کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنی زندگی کے اندر اور اپنی مغفرت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے نہ کروا سکا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نفسوں کا جو ہے وہ محاسبہ کریں اور بقیہ ایام جو رمضان کے باقی ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی جم کر عبادت کریں، اور یہ آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا رکھا ہے، تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے قضاء نمازیں جو ہے وہ پڑھنے کی جو ہے ترتیب بنائیں، نوافل پڑھنے کی ترتیب بنائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی ترتیب بنائیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ عنایت کرے۔ تو جو کچھ سنا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، تو جتنا دل سے جو ہے وہ دعا مانگیں گے اللہ رب العزت جو ہے وہ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ تو دعا فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اسألک من خیر کلہ ونعوذ بک من شر کلہ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من واليت تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رب العزت، ہم تیرے حضور میں تمام کے تمام لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ رب العزت، تو عظیم بادشاہ ہے، اس پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے. ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، ہمارے چھوٹے بڑے، صغیرہ اور کبیرہ، ظاہر و باطن، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان کر کیے، یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے علل اعلان کیے، یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے، یا اللہ سب گناہوں کو اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ رب العزت، ہمیں آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، ہماری قبر کی منازل کو آسان فرما دیجئے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. یا اللہ، اے اللہ رب العزت، منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، پل صراط پر بجلی کی طریقے سے گزار دیجئے. اے اللہ رب العزت، کل قیامت کے روز ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عنایت فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، کل قیامت کے روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، محشر کی بھوک اور پیاس سے اور ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، اس دن اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ رب العزت، ہمارے موت کے بعد کی تمام منازل کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ رب العزت، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم کے اوپر جما دیجئے. اے اللہ رب العزت، حاضرین مجلس کو اور پوری انسانیت کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دیجئے. یا اللہ، ہم سب کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، تمام سنن اور فرائض کی پاسداری کے ساتھ ہمیں نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، ہم سب کو دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، تمام مسلمانوں کو ناگانی آفات، مصیبت اور بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ رب العزت، ہمارے گھریلو مشکلات کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، گھر والوں کے اندر محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، ماں باپ، اولاد، بہن بھائیوں اور عزیز اقارب، پورے خاندان والوں کے اندر محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، اے اللہ رب العزت، ہم سب کے اندر الفت اور محبت پیدا فرما. اے اللہ رب العزت، جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ان کے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان ان کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، جن لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے بھی آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ان کے درمیان بھی محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اور نرینہ اولاد سے نواز دیجئے. اے اللہ رب العزت، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ رب العزت، حاضرین مجلس کی اولادوں کو بھی ان کا جو ہے وہ فرما بردار بنا. اور اے اللہ رب العزت، ہم سب تمام بہن بھائیوں کو ہمارے والدین کا جو ہے وہ فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ رب العزت، جو نوجوان بے روزگاری کے حالات سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما دیجئے. اے اللہ رب العزت،
جو پاکستانی اسٹوڈنٹ بیرون ممالک کے اندر یا اللہ محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ سب سے پہلے تو ان کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ رب العزت ان کے روزگار کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت ان کے اندر سر فہرست میرے بھائی ہیں، یا اللہ ان کی فیملی ہے، اور یا اللہ میرا ساتھی، میرے کمرے کا ساتھی جو ہے وہ انس بھی ہے، اے اللہ رب العزت ان دونوں کو جزائے عظیم عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت جیسے انہوں نے میرا دنیا میں ساتھ دیا، اے اللہ رب العزت کل قیامت کے لیے تو ان دونوں کے لیے کافی ہو جا، اور ان دونوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو حل کر دیجئے۔ اے اللہ رب العزت جو ہمارے عزیز اور اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے، یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حل کر دیجئے، یا اللہ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے وسائل بنا دیجئے، یا اللہ جو ناحق کیسز کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے کیسز کو، یا اللہ ان کے اندر کامیابی ان کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت اس جہان میں مسلمانوں کے اوپر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ پردہ غیب سے اپنی مدد فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے اندر اور دنیا کے بعض علاقوں کے اندر وہ بحث تیرے بندوں کے اوپر کہ وہ تیرے اوپر ایمان لیا ہے، صرف اس لیے ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ رب العزت اگر تو ان کو ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، تو اے اللہ رب العزت ان کی سازشوں کو ان کے اوپر ہی پلٹ دیجئے۔ اے اللہ رب العزت ان کو ہلاک اور برباد کر دیجئے۔ اے اللہ رب العزت جو قرآن ہم نے پڑھا، یا اللہ رب العزت ہم انسان ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، ہم سے پڑھنے کے اندر بھی خطا ہوئی ہیں، اور اے اللہ رب العزت لیکن تو اس پورے کائنات کو تخلیق کرنے والا بادشاہ ہے۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اے اللہ رب العزت تجھ سے درخواست کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے اس قرآن میں پڑھا اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، اس کے بعد صحابہ، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یا اللہ بالخصوص حاضرین مجلس کو، یا اللہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آنے والا مسلمان ہے اس کو، یا اللہ جو ایمان والے ہم سے پہلے گزر چکے ان کو، یا اللہ پاک ان سب کو اس قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہمارا جنت میں داخلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہماری جنت جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت جن لوگوں نے بھی اس تراویح کے اندر کوششیں کری ہیں، یا اللہ میرے والدین ہیں، ہمارے بھائی نبیل ہیں، طیب بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں، یا اللہ ہمارے پڑوسی زاہد انکل ہیں، یا اللہ الغرض جتنے بھی لوگ جس طریقے سے، اے اللہ رب العزت میں ان سب کے لیے جو ہے وہ آپ سے دل خصوص دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ رب العزت سب کو جو ہے وہ آخرت کے اندر اس کا جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کا صلہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دے، اور ان سب کو جو ہے وہ اس کا اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک یہ جو دو ہمارے سننے والے بھائی ہیں، اے اللہ رب العزت ان کی بھی عمر اور علم کے اندر برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے خاندانوں کے اندر بھی جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت ان دونوں کے بھی روزگار کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت جمال انکل جو ہمارے بہت عزیز ہیں، یا اللہ رب العزت وہ کیسز اور ناحق کیسز کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی عافیت والا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ رب العزت ان کا حق جو ہے وہ ان کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت ہماری جو خادمائیں، جو دونوں خادمائیں ہیں، یا اللہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ خدمت کری ہے ہماری، اے اللہ رب العزت ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی بار بار اپنے
بیت اللہ شریف کی حاضری جو ہے وہ عنایت فرما. اے اللہ رب العزت حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العزت جب ہم اس جہان سے رخصت ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں کے اوپر جاری و ساری فرما. اے اللہ رب العزت ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ فرما. اے اللہ رب العزت مجھے بھی اپنے والدین کی آخرت کا جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنا. اے اللہ رب العزت ایک جملہ جو ہے وہ میرے والد صاحب میرے لیے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العزت کہ میرے جو ہے وہ تمہیں کام کرتے ہوئے حیا آتی ہے مجھے کہ تمہیں لوگ کام کرتا ہوا دیکھیں. اے اللہ رب العزت کل قیامت کے روز آپ بھی ان سے حیا کریے گا. اے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیے گا. اے اللہ رب العزت میرے دونوں والدین کی مغفرت فرما دیے گا. اے اللہ رب العزت ہماری اس مجلس میں بچے موجود ہیں یا اللہ آپ بچوں کے اوپر 70 ماہوں سے زیادہ رحم فرمانے والے رب ہیں. اے اللہ اے اللہ رب العزت عورتیں یا اللہ عورتیں کثیر تعداد کے اندر اس مجلس کے اندر موجود ہیں. اے اللہ رب العزت بوڑھے سفید داڑھی والوں سے تو آپ کو حیا آتی ہے. اے اللہ رب العزت سارے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ اے مالک اے خالق ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما. اے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما. اے اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کی بد دعاؤں سے بچا. اے اللہ رب العزت اس انسان کی بد دعا سے بچا جس کے لیے پوری کائنات تو نے تخلیق کر دی. اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ فرما. ہمیں جہنم کے آگ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رب العزت جو بقیہ ایام اس رمضان کے باقی ہیں یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے اندر ڈٹ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العزت جو عبادت اب تک ہم نے کری یا اللہ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ ہمیں عنایت فرما. اے اللہ رب العزت تو لوگوں کے حالات سے واقف ہے. یا اللہ بہت سے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا. یا اللہ سب کا نام لینا میرے لیے دشوار ہے. یا اللہ کن کن لوگوں کی کیا کیا حاجتیں ہیں. اے اللہ رب العزت تو اس پوری کائنات سے واقف ہے. تو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے. اے اللہ رب العزت لوگوں کی مدد اور دستگیری فرما. تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ رب العزت جو ہم نے مانگا وہ بھی ہمیں عطا فرما. اے اللہ رب العزت جو ہم سے مانگنا رہ گیا وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما. اے اللہ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب حضرات کو ایک مرتبہ بہت بہت مبارک ہو.